ٹی وی پر وارننگ دی جاتی تھی کہ آنے والا منظر دل خراش ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ وارننگ مجھے دکھانے سے پہلے دی جا رہی ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا تھا اور مجھے غصہ بھی آتا تھا، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی کہ اس وارننگ کی وجہ کیا ہے۔ وہ چہرہ جو ٹی وی چینلز دکھانے سے پہلے وارننگ دیتے تھے 39 سالہ کارمن ٹارلٹن کا تھا، ان کا پرانا چہرہ۔ 2007 میں ان کے سابقہ شوہر نے طلاق کے صرف چند ہفتوں بعد ان پر تیزاب سے اتنا وحشیانہ حملہ کیا کہ کارمن کا پورا جسم کچھ ہی لمحوں میں جھلس گیا اور وہ مکمل طور پر اندھی ہو گئیں۔ ہماری شادی کے زیادہ تر سال اچھے ہی گزرے۔ حملے کی رات سے پہلے میرے شوہر نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی مجھے زبانی یا نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچائی۔ حملے کے بعد 3 ماہ تک کارمن کو ریاست میساچیوسیٹس کے برگم اینڈ ویمنز ہاسپٹل میں بے ہوش رکھا گیا اور اس دوران ان کے 38 آپریشن کیے گئے۔ کارمن کا زندہ بچ جانا یقیناً ایک معجزہ تھا، لیکن یہ نئی زندگی آسان ہونے والی نہیں تھی۔ مجھے سب سے زیادہ مشکل اندھے پن کا سامنا کرنے میں ہوئی۔ میں 39 سال کی تھی۔ آپ کبھی نہیں سوچتے کہ آپ اچانک اندھے ہو سکتے ہیں۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے اس لیے بھی مشکل ہوئی کیونکہ 4 سال تک میرے جسم پر کھلے زخم تھے اور میں انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے باوجود کارمن نے خود کو مایوسی کے اندھیروں میں کھونے نہیں دیا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ اس وقت میں اس واقعے کو کس حد تک سمجھ پائی، لیکن میں نے خود کو بہت مضبوط رکھا۔ میں اپنی زندگی کو کسی صورت بیزاری سے نہیں گزارنا چاہتی تھی، لیکن پہلا سال میرے لیے کافی مشکل تھا۔ آپ نے یہ رویہ کیسے اپنایا؟ یہ تو بڑا زبردست ہے۔ میں اتنی بری طرح زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گئی تھی، جو بڑی حیران کن بات تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ پھر اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑا مقصد ہے، خاص طور پر میری اپنی ذات کے لیے۔ میں جتنی مضبوط رہتی اتنا ہی بہتر محسوس کرتی اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بھی ہوتی گئی۔ میں نے سوچا کہ واہ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں بس اپنے انداز سے جیوں اور اس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اسی جذبے کے تحت کارمن نے نہ صرف اپنے ہولناک تجربات پر ایک کتاب لکھی، بلکہ اس شخص کو معاف کرنے کا فیصلہ بھی کیا جس نے انہیں اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا اور جو آج عمر قید کاٹ رہا ہے۔ میں اس سے پہلے اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا تھا، لیکن 2010 میں مجھے احساس ہوا کہ اس واقعے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اسے معاف کرنا ضروری ہوگا، اس کی خاطر نہیں، میرے اپنے لیے، اور میں زندگی میں ایک بار پھر آگے بڑھنے کے لیے نفسیاتی طور پر آزاد ہو گئی۔ حملے کے تقریباً 4 سال بعد دسمبر 2011 میں کارمن کو فون پر ان کے ڈاکٹر نے وہ خبر سنائی جو ایک بار پھر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ کارمن کو بتایا گیا کہ انہیں فیس ٹرانسپلانٹ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یعنی ان کے چہرے کی جگہ ایک اور عورت کا چہرہ پیوند کیا جائے گا اور کارمن کی جھلسی ہوئی شکل ہمیشہ کے لیے صرف ایک بھیانک خواب بن کر رہ جائے گی۔ اس فون کال کے تقریباً 1 سال بعد ڈاکٹرز کو بالآخر وہ چہرہ مل گیا۔ یہ چہرہ تھا کارمن سے کچھ 100 میل دور رہنے والی 54 سالہ شیرل رائٹر کا۔ شیرل کی موت برین ہیمریج کے باعث ہوئی تھی۔ جاتے جاتے وہ اپنے گردے، جگر اور بازو کا ایک حصہ عطیہ کر کے 4 مختلف لوگوں کو زندگی کا تحفہ دے گئی تھیں، لیکن شیرل کا چہرہ عطیہ کرنے کا فیصلہ ان کی بیٹی مرینڈا کو اکیلے ہی کرنا تھا۔ But it was interesting. I feel that she had an agenda. یہ عجیب بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کا ایک مقصد تھا۔ ان کے فوت ہونے کے بعد نہ جانے کہاں سے میں نے اپنے اندر ایک طاقت محسوس کی۔ میں نے خود کو سنبھالا کیونکہ مجھے کچھ اہم فیصلے کرنے تھے۔ I need to make some decisions right now, and the facial transplant, all of that. فیس ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ایک بڑا فیصلہ تھا، لیکن بہت آسان بھی رہا کیونکہ میری ماں خود کو مشکل میں ڈال کر بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ She was a helper. She would go out of her way to help anyone in pretty much any situation. اس سال 14 فروری کو 17 گھنٹے کی سرجری کے دوران ڈاکٹرز کارمن کے چہرے کی جگہ شیرل کے چہرے کی پیوند کاری میں کامیاب ہو گئے اور کچھ ہی ہفتوں بعد کارمن اپنے نئے چہرے کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے۔ Yesterday, after meeting you, Carmen,
For the first time in a long time, I felt overjoyed. کارمن، کل آپ سے مل کر بہت عرصے بعد مجھے انتہائی خوشی ہوئی. میں اپنی ماں کی جلد پھر سے چھو سکتی ہوں، ان کے چہرے کی باریکیاں دیکھ سکتی ہوں اور آپ کے ذریعے اپنی ماں کو جیتا دیکھ سکتی ہوں. یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے. It's truly a blessing. Thank you. Now, after your face transplant, when you looked at yourself in the mirror, how did that feel? What did you see in the mirror? Well, it wasn't as dramatic as I thought it would be. I just felt it. یہ اتنا ڈرامائی نہیں تھا جتنا میرا خیال تھا کہ ہوگا. بس مجھے بہت اچھا محسوس ہوا. میں نے سوچا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، اچھا محسوس کر رہی ہوں. شکر ہے میری مشکل ختم ہو گئی. میں نے بڑا لمبا انتظار کیا تھا. یہ اتنا بڑا تحفہ تھا اور اس سے میری روزمرہ زندگی اتنی بہتر ہو گئی کہ بس. My new face, you can see the line of my new face and my very white burned skin on the back. Actually, this side is better because it's not so hairy. So, I mean, prior, my whole face was burned as well. پچھلے 6 سال کے دوران کارمن کے 60 سے زیادہ آپریشنز ہو چکے ہیں. ان کی ایک آنکھ میں کچھ بینائی واپس آ چکی ہے اور انہیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ 80% تک کام کر سکے گا. صرف یہی نہیں، ان کی زندگی میں محبت کی خوشبو بھی ایک مرتبہ پھر لوٹ آئی ہے. اس دنیا میں انسان درندگی کی کن پستیوں تک گر سکتا ہے اور انسانیت کی کن اونچائیوں کو چھو سکتا ہے. کارمن کی زندگی اس کی جیتی جاگتی تصویر ہے، لیکن کارمن کی اپنی نظر میں اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے. So many people have been helped. مجھے صحتیاب ہوتا دیکھنے سے اور بہت سے لوگوں کی مدد ہوئی. ان تمام سالوں کے دوران اتنا کچھ اچھا ہوا جو اس برائی سے بہت بہتر ہے جو اس نے کی. Than the negativity that he first started. I want people to know that no matter what. میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو خواہ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آئے، یہ آپ کو زندگی میں ایک نئے مقام پر لے جاتی ہے. اور میرا تہ دل سے یقین ہے کہ زندگی میں کوئی بھی ایسی مشکل نہیں جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے.